کے آداب۔ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو سرما لگاتے ہیں؟ سرما لگاتے ہیں الحمدللہ۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اکتحل احدکم فلیکتحل وترا واذا استجمر فلیستجمر وترا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی سرما ڈالے تو طاق سلائیوں سے سرما ڈالے، اور جب کوئی آدمی پتھروں سے استنجا کرے تو وہ بھی طاق پتھروں سے استنجا کرے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، اور اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کو چونکہ طاق عدد پسند ہے، وطر طاق عدد پسند ہے، تو اللہ تعالیٰ کی پسند کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خیال رکھا۔ ایک بار ڈال لو، دو سلائیاں ڈالنے کی بجائے دو بار ڈالنے کی بجائے پھر تین بار ڈال لیں، یا ایک بار ڈال لیں یا 3 بار ڈال لیں طاق۔ تو سرما کے حوالے سے خاص باتیں ایک تو یہ کہ سرما ڈالنا ناگزیر ہو تو ایسا سرما منتخب کرنا چاہیے جس کے لگانے کی وجہ سے نظر میں تیزی آئے، اور سرمے کے حوالے سے عصمت کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ عصمت سرما جو سعودی عرب میں جانے والے عموماً لے کے آتے ہیں۔ حدیث نمبر 10 ہے عن انس رضی اللہ تعالی عنہ کان صلی اللہ علیہ وسلم یکتحل فی عینہ الیمنی 3 مرات والیسری مرتین۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں آنکھ میں 3 دفعہ اور بائیں آنکھ میں 2 دفعہ سرما ڈالتے تھے۔ اس روایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوورال طاق کر لیتے تھے، یعنی دائیں طرف 3 دفعہ اور بائیں طرف 2 دفعہ سرما ڈالتے تھے۔ ممکن ہے جس صحابی نے دیکھا انہیں یہی پتہ چلا ہو کہ بائیں آنکھ میں 2 دفعہ ڈالتے ہوں۔ اسی طرح سے حدیث نمبر 11 ہے عن انس کان صلی اللہ علیہ وسلم یکتحل وترا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاق سلائیوں سے سرما ڈالتے تھے۔ تو دونوں آنکھوں میں ڈالی گئی سلائیوں کے مجموعے کا طاق ہونا مراد ہے۔ تفصیلی روایات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سلائی سرما دونوں آنکھوں میں ڈالتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرمے کا استعمال کرتے تھے، سرمے کا استعمال سنت ہے، طاق کرنا سنت ہے۔ تو آپ دیکھیں آنکھیں آپ کی، حفاظت بھی آپ کی، اور ہدایات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جیسے اللہ پاک ہے اور ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ اسی طرح سورہ توبہ کی آخری آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب العزت نے فرمایا کہ تمہارا مشقت میں پڑنا اس کو گراں گزرتا ہے، اور وہ مومنوں کے لیے آخر میں وہ مومنوں کے لیے رؤوف، نہایت شفقت کرنے والے، یعنی جن کے اندر ترس کا جذبہ ہے، یعنی ایمان لانے والوں کے لیے اس طرح سے ترس کا جذبہ جیسے ممتا ہوتی ہے کسی کے اندر، اور ماں کے اندر ممتا ہوتی ہے تو بچے کی ہر بلائی سے عزیز ہوتی ہے، اور ہر چیز جو اسے نقصان پہنچائے اس سے ماں بچانے کی کوشش کرتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ ترس کھانے کا جذبہ تھا امت کے، اور ہر فرد کے لیے اور انسانوں کے لیے۔